اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ٹھیک سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور کووڈ کے حوالے سے جو بھی محکمہ صحت کی طرف سے ہدایات جاری کیے گئے ہیں ان کو آپ اپنے گھروں میں پورے طریقے سے عملا رہے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ جو سبق آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ درج پنجم کی بہارستانی اردو کتاب سے لیا گیا ہے۔ عزیز بچوں، میں نے آپ کو اس سے پہلے اس سبق کے حوالے سے، جس سبق کا نام تصویر کشمیر ہے، اس کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے کچھ مصرے پڑھائے ہیں۔ یہ جو یہ سبق ہے، اس سبق میں جو شاعر ہیں انہوں نے کشمیر کی خوبصورتی کا نقشہ کھینچا ہے، اس کی تصویر ہمارے سامنے پیش کی ہے ایک نظم کی صورت میں۔ تو کشمیر کے حوالے سے ہم نے یہ جانا کہ یہ اولیاؤں، بزرگوں، خدا دوستوں، عالموں، ادیبوں، شاعروں کی سرزمین ہے۔ یہاں پہ مندر اور مسجد ہیں، یہاں پہ مختلف قسم کے باغات ہیں جن کو سیر کرنے کے بعد انسان کا دل تازگی محسوس کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آبشاروں کی وہ بجتی بنسری، منظر قدرت کی وہ جادوگری، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ تو یہاں پہ اس مصرے میں شاعر یہاں کے آبشاروں کے متعلق بیان کرتا ہے کہ یہاں کے جو آبشار ہیں وہ آبشار جب وہ بہتے ہیں تو وہاں سے اس چلتے ہوئے پانی کی آواز بالکل اس طرح نکلتی ہے جیسے کوئی بنسری بج رہی ہو۔ جس طریقے سے جب ہم بھی بنسری جو ہے یہ ایک موسیقی کا آلہ ہے، یعنی میوزیکل انسٹرومنٹ جس کو ہم بولتے ہیں، جسے گیونس مز استعمال کران چھِ، جس کو ہم بجاتے اور بجانے کے دوران وہاں سے آواز نکلتی ہے، بالکل وہ بنسری کی جو آواز ہے جس طریقے سے وہ سریلی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہاں کے کشمیر کے جو آبشار ہوتے ہیں وہاں پہ آبشاروں میں جب یہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو وہ آواز جو وہاں سے نکلتی ہے وہ بھی بہت ہی سریلی ہوتی ہے۔ تو ان آبشاروں کو دیکھ کر ہمیں قدرت کی، اللہ تعالیٰ کی جادوگری کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کشمیر کی سرزمین پہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان آبشاروں کو بنایا ہے۔ ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ تو یہ جو یہ زمین ہے، یہ سرزمین کشمیر کی سرزمین ہے، یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ اور اس گلشن کا معنی ہے باغ، یعنی اس باغ کا نام جو ہے
اس جنت کے اس باغ کا نام جو ہے وہ کشمیر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس مصرے میں شاعر نے آبشاروں کے متعلق بات کی ہے. اب اس کے بعد ایک اور بند ہے, ایک اور مصرع ہے. دیکھیے گلمرگ کی کیا شان ہے, چشم گردوں دیکھ کر حیران ہے, وادی کشمیر کی وہ جان ہے, ایک سراپا حسن وہ میدان ہے. اس بند میں شاعر نے چونکہ کشمیر میں بہت سارے تفریحی مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں, بہت سارے سیر سپاٹے کی جگہ دیکھنے کو ملتی ہے, ٹورسٹ پلیسز جن کو ہم بولتے ہیں. انہی ٹورسٹ پلیسز میں سے, انہی سیاحتی مقامات میں سے ایک مقام ایسا ہے جس کا نام گلمرگ ہے. تو شاعر گلمرگ کی خوبصورتی کا منظر بیان کر رہا ہے کہ گلمرگ کی کیا شان ہے. دیکھیے گلمرگ کتنا خوبصورت ہے, چشم گردوں دیکھ کر حیران ہے. جب بھی ہم اپنی آنکھوں سے, چشم بولتے ہیں آنکھوں کو, جب بھی ہم اپنی آنکھوں سے اس گلمرگ کی اس خوبصورت وادی کا نظارہ دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنی خوبصورت قدرت نے اس گلمرگ کو بنایا ہے. اور ایک گلمرگ جو ہے یہ وادی کشمیر کی جان ہے. ایک سراپا حسن وہ میدان ہے, وہ ایک خوبصورت حسن یعنی خوبصورت میدان ہے وہ. سراپا, سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر سے پاؤں تک. ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے ہم ایک انسان کے جسم کو دیکھتے ہیں تو انسان کا جسم جو ہے وہ سر سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں تک ختم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یعنی سر سے پاؤں تک, سر سے پاؤں تک, یعنی گلمرگ جو ہے یہ بہت بڑا ایک وسیع میدان ہے. یہ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک, دائیں سے لے کر بائیں تک, اوپر سے لے کر نیچے تک, یہ بالکل ایک خوبصورت میدان ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, اسی جنت کی یہ تصویر ہے. یہ گلمرگ کی جو یہ شان ہے, گلمرگ کی جو یہ خوبصورتی ہے, یہ اسی جنت کی ایک تصویر ہے. یعنی یہ ایک جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے. نام جس کا گلشن کشمیر ہے, اور جس گلشن کا نام کیا ہے, جس خوبصورت باغ کا نام, جنت کے اس باغ کا نام کشمیر ہے. اب ایک اور بند ہے. خاں چناروں کی وہ شان دل ربا, اور وہ سرو سنوبر کی فضا, جیل ڈل کے ہیں کنول خوشنما, کشتیوں کا بھی نظارہ ہے جدا. ہاں, اسی جنت کی یہ تصویر ہے, نام جس کا گلشن کشمیر ہے. اب یہاں پہ شاعر نے اس بند میں یہاں کے درختوں کے بارے میں, یہاں کے درختوں کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے. جیسے چنار ہے, سر ہے, سنوبر ہے, یہ درختوں کے نام. تو شاعر کہتا ہے کہ ان درختوں کو دیکھ کر, چنار جو ہے یہ یہاں ریاست کا ایک پرانا اور بہت ہی قیمتی درخت ہے. ٹھیک ہے نا. چنار جس کو ہم بون کہتے ہیں کشمیری میں. ٹھیک ہے نا. یا اسی طریقے سے سنوبر جو ہے, سر ہے, یہ بھی پودے ہیں. تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کا دل جو ہے وہ اس کو موہ لیتے ہیں. یعنی انسان سن دل چھو امن کن وچھت بڑا خوش گژھان. دیکھو جب بھی یہاں پہ گرمی کا موسم ہوتا ہے, ہم اس وقت ان چنار کے درختوں کے سائے کے تلے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شاباش. تو اسی طریقے سے جو یہاں کے جھیل ہیں, جھیل ڈل, تو جھیل ڈل کے اندر جو کنول لوٹس جس کو ہم بولتے ہیں, جو کنول وہاں پہ پھلتا پھولتا ہے, اس کو دیکھ کر پانی میں, اس جھیل ڈل کے اس پانی میں دیکھ کر وہ ایک الگ سا خوبصورتی کا نظارہ پیش کر رہا ہے. یا جھیل ڈل میں ہم
آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آپ سیر پہ گئے ہوں گے تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ جو کشتیاں وہاں پہ پانی پہ تیرتی ہیں جھیل ڈل میں، پھر ٹورسٹس اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک یا ڈل کے آر پار جاتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ایک خوبصورت، ایک رنگ برنگین نظارہ، جب ان کشتیوں کو، ان شکاروں کو ہم ایک لائن میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری قسم کے، بہت ساری رنگ کے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو وہ ایک الگ سا نظارہ وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے شاعر نے اس کشمیر کی خوبصورتی کی تصویر کھینچی ہے، کی عکاسی کی ہے اس نظم میں۔ تو اس نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟ ہاں، اسی جنت کی یہ تصویر ہے، یعنی اسی جنت کی یہ تصویر ہے جس میں ہم رنگ برنگین کشتیاں کنول جھیل ڈل میں کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں، بہت سارے قسم کے درخت دیکھتے ہیں، چنار دیکھتے ہیں، یا سیاحتی مقام دیکھتے ہیں، یا علماؤں کی سرزمین ہے۔ تو اس جگہ کا نام جو ہے، اس جنت کا نام جو ہے وہ کشمیر ہے، اس باغ کا نام جو ہے وہ کشمیر ہے۔ تو اس طریقے سے اس نظم میں شاعر نے کشمیر کی خوبصورتی بیان کی ہے۔ تو جس شاعر نے یہ نظم لکھی ہے اس شاعر کا نام کیا تھا؟ نشاط کشتواڑی، اس شاعر کا نام تھا یہ کشتواڑ کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے آپ کی یہ نظم جو ہے یہ مکمل ہوا چاہتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا، تو انشاءاللہ آگے ہم مزید اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔